السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو قاعدے پڑھے تھے، مد متصل اور مد متصل وقفی۔ آج ہم تختی نمبر 11 حل کریں گے۔ پچھلے جتنے قواعد آ چکے ہیں ان سب کی مشق اس کے اندر آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ تو آپ سے معلوم کیا جائے گا آ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آ تو چونکہ اس پہ کھڑا زبر آ رہا ہے تو آپ کہیں گے مد صلہ کا قاعدہ، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مد صلہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے آ۔ ما میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی۔ تو میم کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ نا میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی۔ تو نون کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ اگلی مثال، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا۔ آ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے آ۔ وا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واو پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے وا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنی یا، تا دو زیر تن، آنیتن۔ آ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نی کون سی حرکت ہے؟ فتح کی۔ یہ پہلے کہہ سکتے ہیں نی میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ کسرے کی۔ تو نون کیا ہو گیا؟ متحرک مکسور۔ یا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی۔ تو یا کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ تن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین کا۔ کیوں؟ کون سی تنوین ہے؟ کسرے کی۔ تو تا کیا ہو گیا؟ منون مکسور۔ اس طرح سے کریں گے۔ آگے ای لافی، اس میں بھی آسان ہے۔ ای میں مد صلہ کا قاعدہ ہوگا، لا میں بھی مد صلہ کا ہوگا، فی حرکت کا قاعدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ ای میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف لین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ جلد اور نرم پڑھا جائے گا، جیسے ای۔ نا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی۔ تو نون کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا، چونکہ آپ نے یہ مشق بھی پہلے کی ہے اور قاعدے بھی پڑھ رکھے ہیں۔ تو اب ہم اشارتاً جو ہے اس کو حل کرتے ہیں، اور جہاں ایسے قواعد آئیں گے جو ابھی پڑھے ہیں ان کو ہم تفصیل سے کریں گے۔ دیکھیے، با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ یہ با میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ ہی میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا، پہلے جیسے ہو چکا۔ اگلی مثال ہے جیم الف زبر جا، اوپر مد۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اس کے پڑھنے کا، جو بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ہے، مد کے بارے میں کس طرح ہجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں جیم الف مد زبر جا، تو اس میں بچہ کنفیوز ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے، جیم الف زبر جا، اوپر مد، حمزہ زبر آ، جا آ، اس طرح سے۔ تو اب آپ سے معلوم کیا جائے گا جا آ میں کون سا قاعدہ ہوگا۔ تو آپ کہیں گے مد متصل کا۔
کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے جاء، اسی طرح سے جیم کھڑی زیر جی، اوپر مد، حمزہ زبر آ، جی آ، جی آ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل کا، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے جی آ۔ تو یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، جوعن، جو میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف مدہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے جو۔ عین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین کا، کون سی تنوین ہے؟ کسرے کی، تو عین کیا ہو گیا؟ منون مکسور۔ اسی طرح خوفن، خوفن، خو میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف لین کا، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ جلد اور نرم پڑھا جائے گا، جیسے خو۔ فن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین کا، کون سی تنوین ہے؟ کسرے کی، تو فا کیا ہو گیا؟ منون مکسور۔ تو دیکھیے اس طرح سے ہی ہم یہ ساری مثالیں کر لیں گے، جیسے خیرن، خی میں حرف لین کا قاعدہ، رن میں تنوین کا، دا وو دو، دا میں مد صلہ کا، وو میں مد صلہ کا، دو میں حرکت کا، وجاؤ، وا میں حرکت کا، جاؤ میں مد متصل کا، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ یہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے رضو، رضو، را میں حرکت کا، زو میں حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے ہے شا، تو شین الف زبر شا، اوپر مد، حمزہ زبر آ، شا آ، اور آگے آیت، تو شا، کیونکہ جب آیت کرتے ہیں تو زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی 1 زبر ہے تو ساکن کر دیا۔ یہاں شا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل وقفی کا قاعدہ، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ موقوف آیا ہوا ہے۔ حمزہ موقوفہ کس کو کہتے ہیں؟ جس حمزہ پر وقف ہو رہا ہو، یعنی آیت، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے شا، بس اس طرح سے۔ اسی طرح یہ آگے کر لیں گے، مالکی میں ما میں مد صلہ کا، لی میں حرکت، کی میں حرکت، شیئن، شی میں حرف لین کا، ان میں تنوین کا، طغا، طا میں حرکت کا، غا میں مد صلہ کا، طغو، طا میں حرکت کا، غو میں حرف لین کا، طیرن، طی میں حرف لین کا، رن میں تنوین کا، عادن، عا میں حرف مدہ کا اور دن میں تنوین کا، علا، عا میں حرکت کا، لا میں مد متصل کا۔ اسی طرح عین، عی میں حرف لین کا، نون میں تنوین کا، فی، فی میں حرف مدہ کا، ہی میں حرکت کا، قال، قا میں حرف مدہ کا، لا میں حرکت کا، قول، قو میں حرف لین کا، لن میں تنوین کا۔ اس کے بعد کانا، کا میں حرف مدہ کا، نا میں حرکت کا، کیدن، کئی میں حرف لین کا، دن میں تنوین کا، سینا، سی میں حرف لین کا اور نا میں مد متصل کا، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے ہے شرکاء، آیت ہو رہی ہے تو یہاں مد متصل وقفی کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ موقوف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح سے دیکھو ہم نے یہ مشق کی، آپ حضرات جو باقی اس میں ابھی آگے نہیں ہیں تختی کو، یہ پوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔
تو اگر آپ اس تختی کو اچھی طرح سے بار بار سنیں گے اور مشق کریں گے تو پچھلے سارے قواعد کا اجرا ہو جائے گا، سارے قواعد ریوائز ہو جائیں گے اور وہ بھی آپ کے یاد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قرآن کریم کو شروع کریں گے اور وہاں اجرا کریں گے، اور بہت جلد ہی آپ بھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، دوسروں کو مطلع کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔